بات ہوگی کولش عثمان کی۔ اگر بات کی جائے گزشتہ یعنی 150ویں قسط کی تو قسط کی ریٹنگ بہت ہی بہترین اور شاندار آئی ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ کولش عثمان کو بدھ کے دن اب کم از کم بھی 5 یا 6 ڈراموں سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے اور اپنی ریٹنگ بہتر سے بہترین رکھنی ہوتی ہے۔ ان ڈراموں میں سے ایک ڈرامہ تو خود کولش عثمان بنانے والے محمد بوزداغ کی بوزداغ کمپنی کا ہی ہے، جو ترکی کے سرکاری ٹی وی چینل پر نشر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیش کی جانے والے 4 ڈرامے بھی بھاری بھرپور کاسٹ، بھاری بھرپور کہانی، بھاری بھرپور کاسٹیوم اور نہایت مہنگی شوٹنگ لوکیشنز پر، یعنی کولش عثمان فل بٹا فل مشکلات میں پہنچ چکے ہیں۔ کولش عثمان کی مشکلات نہیں تک ترکی میں پیش کیے جانے والے تاریخی ڈرامے بھی کو صحیح معنی میں ٹکر دے رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں، اور کوئی شک نہیں ہے کہ محمد بوزداغ کی بوزداغ کمپنی اس حوالے سے ذہنی طور پر شدید دباؤ اور پریشان نظر آ رہی ہے، اور اس کا اندازہ کولش عثمان کی گزشتہ چند قسطوں سے لگایا جا سکتا ہے، جہاں دشمن بارش کے قطروں کی طرح آتے اور ہاتھ میں ملتے جا رہے ہیں، کہانی کو بدلنے، مختلف موڑ دینے کے لیے ہاتھ پیر مارے جا رہے ہیں، بڑی جنگوں کے نام پر بار بار سسپینس پیدا کیا جا رہا ہے اور ناظرین کو اپنے ساتھ انگیج کیا جا رہا ہے، اور شہیدوں کے نام پر غیر ضروری کرداروں کی قربانی بھی پیش کی جا رہی ہے، یعنی جن کی موجودگی یا غیر موجودگی ایک برابر ہے، جبکہ تاریخی کردار تو شروع سے ہی تھا۔ غیر تاریخی کردار 5 سیزن سے موجود ہیں اور کہانی کا بیڑا کولش عثمان کی قسط 150 کی تشہیر کے لیے کافی کوششیں بھی کی ہیں، کئی سارے طریقے بھی آزمائے گئے اور استعمال کیے گئے۔ قسط سے قبل عثمان غازی کو کچھ ساتھ بیان ریکارڈ کروانا پڑا، جس کے مطابق وہ لوگ آخرکار 150 قسطوں کا ہدف پورا کرنے میں کامیاب ٹھہرے ہیں۔ براک اوزجیویت کی ہمت کو داد نہ دینا بھی زیادتی ہوگی کہ اتنی فضول کہانی کو تنتہا اٹھائے رکھنا، چلاتے رہنا اور آگے بڑھاتے رہنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور براک اوزجیویت نے یہ کمال بھی کر دکھایا ہے۔ اور کولش عثمان میں عثمان غازی کا کردار نبھانے والے براک اوزجیویت کی ہمت کو داد نہ دینا بھی زیادتی ہوگی کہ اتنی فضول کہانی کو تنہا اٹھائے رکھنا، چلاتے رہنا اور آگے بڑھاتے رہنا، اور اس کی ریٹنگ کو برقرار رکھنا، اور لوگوں کو اس سے دلچسپی برقرار رکھنا، اور لوگوں کو اس سے جوڑے رکھنا، اور کسی بھی قسم کی کمی یا لوگوں کے اس سے دلچسپی کو ختم نہ ہونا ایک بہت بڑی کمال کی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور براک اوزجیویت نے یہ کمال دکھایا ہے اور اس پر زور شباب ایسے میں امید تھی کہ 150ویں قسط اعلیٰ اور شاندار رہے گی، کچھ الگ اور مختلف دکھایا جائے گا، مگر قسط اچھی ہونے کے باوجود اپنے اندر کچھ ایسے لیے ہوئے نہیں تھی جس کی وجہ سے اسے باکمال، لاجواب یا بے مثال کہا جا سکتا۔ کیتا کلے کی فتح ہمیشہ کی طرح 1000 دفعہ آزمائے گئے طریقے سے ہی ہوئی۔ اس لڑائی میں واحد کمال کی چیز اگر کوئی تھی یا جسے قرار دیا جا سکتا تھا تو وہ تھی ایلچیم خاتون کا بجلی کی طرح کودتے، لپکتے، جھپکتے، مارتے اور کاٹتے ہوئے قلعے کے دروازے کی طرف بڑھنا اور پھر قلعہ کا دروازہ کھولنا، جبکہ باقی سب کچھ فلیش بیک کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ اس قسط میں اگر رومی جلاد کو ختم کر دیا جاتا تو اس قسط کو باکمال کہا جا سکتا تھا، اور ہونا بھی یہ کہانی تحریر کرنے والے کا دماغی لیول سے چلے گا کہ جب رومی جلاد کو علم تھا کہ عثمان غازی کا ہدف کیتا کلا ہے تو وہ خود کیا اور صرف ایک ماتحت پر بھروسہ کر کے کیوں بیٹھ گیا، جبکہ اسے پتہ بھی تھا کہ کیتا کی اہمیت دراصل ہے کیا۔ اس کہانی میں اور بھی کافی سارے جھول موجود تھے، جن کی وجہ سے یہ کہنا چاہیے ہے کہ محمد بوزداغ اور ان کی کہانی تحریر کرنے والی ٹیم نے کولش عثمان، براک اوزجیویت اور باقی کرداروں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، نہ صرف یہ بلکہ اپنے ناظرین کے ساتھ بھی بہت بڑا ظلم کیا ہے، جنہیں امید تھی کہ 150ویں قسط نہایت ہی اعلیٰ اور شاندار اور باکمال قسط بن جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا اور یہ ایک غلطی کی گئی ہے۔ قسط کے آخر میں منقوص سردار کو خنجر تو لگا ہے، اور آنے والی قسط کے پہلے ٹریلر میں ان کی کوئی جھلک بھی پیش نہیں کی گئی، لیکن اس کے باوجود یقینی طور پر وہ پریشان ہیں اور انہیں کچھ نہیں ملتا۔ خنجر دل میں نہیں اترا، اور دل میں نہ اترنے کا مطلب ہے کہ وہ فی الحال اس سب کے باوجود کولش عثمان کی 150ویں قسط کو ریٹنگ بہترین اور شاندار حاصل ہوئی ہے، اور یہ ریٹنگ ہے تقریباً 1.25
इसके बेहतरीन और शानदार होने का अंदाजा इस बात से लगा लें कि तुर्की के महंगे तरीन ड्रामे भी कोर्ट उस्मान की रेटिंग के बराबर तो क्या, उसकी आधी रेटिंग के बराबर भी रेटिंग हासिल नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ रेटिंग ज्यादा से ज्यादा 10 से 11 तक जा रही है। इसका मतलब है कि कोर्ट उस्मान टॉप के 2-3 ड्रामों में शामिल है और ये रेटिंग बाकमाल, लाजवाब और बेहतरीन होने का जबरदस्त किस्म का सबूत है। जहां तक आने वाले किस्त की बात है तो एक बहुत बड़ी जंग होती हुई नजर आ रही है। उराज सरदार शहीद होते हुए नजर आ रहे हैं। उराज सरदार से ये बात भी याद आई कि गुज़श्ता किस्त की अजीब तरीन बात ये रही कि गुज़श्ता किस्त में उस्मान गाजी का कीता किले के लिए बनाया गया शानदार मंसूबा उराज सरदार की वजह से ही लीक हो गया। मगर असल सवाल यहाँ ये है कि उराज सरदार की मेहमद सरदार के पास जाने की और उसे वहाँ ऐसी क्या थी और ये जरूरत ऐसी हुई या ये वजह ऐसी बन गई कि इसकी वजह से सारा मंसूबा ही तश्त अज़बाम हो गया। इसे कहानी के एक बहुत बड़े झोल के अलावा क्या कहा जा सकता है, खास तौर पर इसलिए भी कि उराज सरदार के मेहमद सरदार के पास जाने की कोई बड़ी वजह या कोई अजीब व गरीब वजह नहीं पेश की गई। बहरहाल आज इस वीडियो में काफ़ी सारी बातें हो गई हैं। आज की बातचीत यहीं रोकते हैं और आने वाली किस्त के हवाले से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले से, सुल्तान मोहम्मद फातेह और दीगर ड्रामों के बारे में आने वाली वीडियोज़ में तफसील से बात करेंगे इंशाअल्लाह।